سبحان الله لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عالم الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعليه ومواه اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعليه وصحبه وبارك وسلم أما بعد حصول معرفت، حصول مغفرت اور حصول جنت کے لیے ایک چیز کی ضرورت ہے، اس کے بغیر جو ہے یہ تینوں چیزیں حاصل نہیں ہوتی انسان کو، وہ ہے نیکیاں۔ ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے جو ضرورت ہے وہ نیکیوں کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، کہ بھئی نیکیوں کی طرف سبقت لے کے جاؤ، خوب کوششیں کرو جتنی کر سکتے ہو نیکیاں کمانے کے لیے۔ اگر تم مغفرت چاہتے ہو اور جنت چاہتے ہو، بغیر نیکیوں کے مغفرت کا اور جنت کا پلان بنانا ہی تو بیوقوفیوں کی جنت ہے، ایک بیوقوفانہ خیال ہے، خیالی پلاؤ ہے۔ تو نیکی چاہیے اس کے لیے۔ نیکی کیا ہے؟ ہر چیز نیکی ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے انسان کرے نیکی ہے، اور نیکی کمانے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پوری زندگی دی انسان کو، پورے سال دیے ہیں، گھڑیاں دی ہیں، نیکی کماؤ۔ پورا سال ہے نیکی کمانے کے لیے۔ اب ہم مسجد میں آئے نیکی کمانے کے لیے آئے، گھر سے چلے نیکی کمانے کے لیے آئے، تو سارا سال ہی ہم الحمدللہ یہ کام کر سکتے ہیں نیکی کمانے کے لیے۔ مسجدیں بھی کھلی ہیں، قرآن بھی موجود ہیں، مجالس بھی موجود ہیں، ذکر کرنے کے موقع بھی موجود ہیں، کرنے والے کوشش کرتے رہتے ہیں، نیکی کماتے رہتے ہیں۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک فضل یہ فرمایا، کیونکہ ابھی آپ نے دیکھا مسجد کتنی فل تھی، کتنے لوگ آئے ہوئے تھے، تو کافی تھے لوگ جو روزانہ یا معمول کے مطابق نہیں ہوتے۔ فجر پہ آپ دیکھیں کتنے لوگ مسجد میں ہوں گے، اور خاص طور پہ تراویح پہ دیکھیں آپ کتنے لوگ، پوری صفیں بھری ہوتی ہیں الحمدللہ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نیکی کمانے کا خاص انتظام کیا اس لیے بندے کے لیے۔ یہی مسجد سارا سال ہوتی ہے، عصر کی نماز بھی سارا سال ہوتی ہے، مغرب کی نماز بھی سارا سال ہوتی ہے، عشاء کی نماز بھی سارا سال ہوتی ہے، آدمی نہیں ہوتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دو چیزیں روکتی ہیں انسان، ایک تو شیطان اور دوسرا نفس انسان۔ یہ سارا سال انسان پہ حملہ کرتا ہے، تبھی تو فرق دیکھیے آپ کی طرف۔
کام کرنے نہیں دیتا، نیکی کمانے نہیں دیتا، نماز پڑھنے نہیں دیتا، قرآن پڑھنے نہیں دیتا، اچھے کام کرنے نہیں دیتا، شیطان بھی روکتا ہے، نفس بھی روکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کرم فرمایا کہ ایک خاص مہینہ ہمیں عطا فرمایا جس میں ہم موجود ہیں، اور اللہ نے کرم یہ کیا اس پر، ایک خاص برکت یہ کر اس مہینے میں ڈالی نیکی کمانے کے لیے کہ شیطان کو قید کر دیا، اس کا تو معاملہ خراب ہو گیا، چین باندھ اوند کے تو سمندر میں پھینک دے، چل تو میرے بندوں کو نہیں بھگا سکتا، تو ختم۔ ایک لطیفہ مجھے یاد آتا ہے کہ ایک صاحب پوچھنے کی کہ رمضان میں کیسے پتہ چلتا ہے کہ شیطان قید ہو گیا؟ پتہ تو نہیں چلتا۔ تو انہوں نے بڑا اچھا جواب دیا، کہتا پتہ تو چل رہا ہے جی، کیسے؟ کہ تو مسجد میں جو ہے واقعی اگر شیطان نہ کر آدمی اتنی تراویح میں کیسے پڑھتا؟ ثبوت ہے اس چیز کا کہ شیطان جو قید ہو گیا۔ اس سے بڑا دشمن جو انسان کا وہ نفس ہے، نفس کا بھی اللہ پاک نے انتظام کیا کہ ان کا بند کر دو کھانا پینا، بالکل پیٹ میں روٹی تو تبھی مستی سوچتی آ جائے گی۔ امیروں کی کیا بات، غریب بھی اگر پیٹ بھر کے روٹی کھا لے اور ماشاءاللہ اس کو کچا کھانا مل جائے تو سوچنے لگتا ہے یار دوسری شادی کر ہی لیتا ہوں۔ تو نفس چیز ضروری نہیں امیروں کے ساتھ، یہ پیٹ ہے، جس کے ساتھ پیٹ ہے نفس کے ساتھ موجود ہے، اس کو چکر دیتا ہے نفس۔ اللہ پاک نے یہ انتظام کیا کہ جس طرح شیطان کو قید کیا تو ہمارے پیٹ کو بھی قید کر دیا اللہ پاک نے، کھانا پینا بند، جو بھی چیزیں تھیں سب اللہ نے کہہ دیا فنش۔ اب شیطان بھی جکڑ گیا تو نفس جو ہے وہ بھی کمزور ہو گیا انسان کا۔ دو دشمن جو اللہ نے بالکل ڈاؤن کر دیے، کتنا کرم کیا ہے اللہ تعالیٰ، سارو الا مغفرت، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم تو نہیں اٹھو گے، میں ہی تمہارے لیے انتظام کچھ کرتا ہوں۔ یہ مہینہ اللہ پاک نے دیا، ایام معدودات کا ہے، اس کے وہ چند دن ہے، یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ تو پھر امتحان ختم ہو جائے گا، اس کرنے کو تو پورا سال اللہ پاک یہ کر سکتا ہے کہ شیطان کو قید کر دے، ہمیں کہتے تم نے کچھ کھانا نہیں ہے، بس پھر تو معاملہ بن گیا، تو مسجدیں اسی طرح بھری ہوں گی جیسے یہ بھری ہیں، سب ہے یا نہیں ایسا؟ اللہ پاک نے کہا یہ ایام معدودات ہیں، چند روز دیے ہیں، اس روز کچھ بھی نہیں ہے، دیکھیں دوسرا چلا گیا نا۔ تو اس میں یہ ہے کہ میں تمہیں عادت ڈلواتا ہوں، اگر تم انسان کے بچے ہوگے تو عادت کو پکڑو گے، کوئی خاص یہ نہ سمجھنا کہ رمضان میں کوئی خاص یہی ہے معاملہ، ہمیں تھوڑا چانس دے دے کہ چلو میں تمہاری ہیلپ کر دیتا ہوں۔ اس معاملے میں کتنے لوگ جو جہنم کے گڑھے میں گھسے ہوتے تھے بیچارے، بالکل گناہوں میں ختم ہوئے ہوتے تھے، جب شیطان ہی بند ہو گیا اور ہم نفس ہی کم ہو گیا، روزہ رکھا دے اللہ پاک نے، اب دل کا چلو یار چلے نماز پڑھ ہی لیتے ہیں، چلو یار نیک، اس کے دل کے اندر پھر چیزیں پیدا ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے بچا لیتے ہیں۔ اسی لیے کہا ہے کہ کروڑوں انسان جو جہنم سے بچ جاتے ہیں، انسان سے جو جہنم کے اندر ڈوبے ہوتے ہیں، انسان بری بری عادتیں پڑی ہوتی ہیں، گندی گندی عادتیں انسان ہوتا ہے۔ تو اب بات سمجھ گیا ہے کہ بھائی یہ معاملہ جو ہے وسارعوا الی مغفرۃ کا معاملہ ہے اس رمضان کے اندر کہ خوب نیکیاں کرو، اچھے اچھے اعمال کرو، اچھی اچھی چیزیں کرو۔ یہ ایک چانس اللہ پاک نے دی ہے تھوڑے دنوں کے لیے، تو قرآن بھی پڑھ رہے ہیں الحمدللہ، نیکی کریں، ہر اچھا کام کریں، صدقات دیں، نوافل پڑھیں، یہ سب بالکل نفس بھی کمزور ہو گیا، کھانے کچھ ہے نہیں، کوئی خواہش انسان کی باقی نہیں رہا۔ دن میں اللہ پاک نے اللہ کی برکت سے 20 گھنٹے کر دیے، تو کبھی تو انسان ہوگا 100 کام کرتے رہو، پھر مسلح بیٹھ جاؤ، پھر تسبیح پڑھ لو، پھر اللہ کا ذکر کر لو، جتنی ہمت ہے۔ تو یہ اللہ کا کرم ہے، لمبا وقت جو یہاں پر ہے یہ بھی اللہ کا کرم ہی ہے، وقت تو گزر ہی جاتا ہے نا، لیکن اس پہ کتنی آدمی نیکی کماتا ہے، اس پہ ایک اللہ نے اور کرم فرمایا۔ پہلے رمضان سے اللہ تعالیٰ نے کہا، پتہ تو اللہ تو جانتا ہے کہ بھائی اب اتنا بڑا میں نے ڈھیل دی ہے تو اب تو جنت کو ذرا، جیسے بھی ہمارے یہاں ایک صاحب بتا رہے تھے کہ اوپر بڑی جگہ ہوگی تو اوپر کریں گے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب جنت میں لوگ زیادہ آئیں گے تو اس کو کچھ حساب کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی روز سے جنت کے سارے دروازے کھول دیے، جیسے مسجد میں ہوتا ہے نا بھائی اوپر اسٹور کھول دو، نیچے کا کھول دو، فلاں انتظام ہو رہا ہوتا ہے، کیونکہ نمازی زیادہ آئیں گے، ہم نمازیوں کو دیکھتے ہیں، اللہ جنتیوں کو دیکھتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ نے کہا بھائی ساری جنت کے دروازے پہلے ہی
بھائی کیا کر رہے فرشتے کہیں؟ کہتا ہے تمہیں پتا نہیں، اس کو تو بند ہی کر دو، یہاں آپ کس نے آنا ہے جہنم میں۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کا کرم دیکھے، پتا تھا کہ کوڑے سے کوڑا بھی آدمی جو ہوگا، ٹوٹا پھوٹا آدمی بھی، وہ بھی پہنچ ہی جائے گا جنت میں رگڑتا۔ تو اتنا رش ہوگا جنت میں کہ بھائی ایک دروازے سے کام نہیں چلے گا، دو سے میں چلے گا۔ فرشتوں کو تمہاری اسپیشل ڈیوٹی ہے، وردی پہنا دیں گے ان کو، جس طرح ہوتا ہے نا بھائی یہاں پارکنگ ہوئی یہاں ہوگا، اب جنت میں ڈھیر لگیں گے، عورتیں مرد جناب آ رہی ہوں گے تو کھول دو سارے دروازے، صبح سے رات تک کھلا رہے۔ الحمدللہ، کیسا اچھا انتظام کیا۔ اب یہ ہے کہ اتنا بڑا اللہ نے انتظام کیا ہے، سب سے بڑا تعجب کی بات ہوگی کہ اتنے اللہ کے کرم کے باوجود بھی انسان نیکی نہ کمائے۔ افسوس کی بات ہے، ہمیں تو چاہیے بھی اب کچھ نہ کچھ کرتے رہے، کچھ بھی نہ ہو تھکے بیٹھ جائیں تو اللہ کا ذکر شروع کر دو، سب سے آسان کام ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ ہر سبحان اللہ پہ جنت میں ایک درخت لگے جا رہا ہے، الحمدللہ گناہ ختم کیے جا رہے ہیں، اللہ کے قریب ہوا جا رہا ہے۔ کتنی دیر لگتی ہے اس میں؟ کچھ نہ کرو، ہمیں قرآن نہیں پڑھے کوئی بات نہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان، بس پورا فکر کیا کہنا ہے، سبحان اللہ۔ اب اس کی میں برکتیں آپ کو کیا بتاؤں، کیا حدیث ہے اس کے بارے میں، کیا مقام ہے سبحان اللہ کا، کیا انعام اللہ پاک نے رکھا ہے، اور کتنا ہلکا وزن ہے۔ ہو رمضان، اللہ ہو، اور انسان میں ہو بھی ایمان، اور جناب وہ بھی بالکل تیار، اور لفظ ہو ایک سبحان سبحان، بس اور کیا چاہیے۔ بات یہ ہے کہ بھائی اس میں اگر اس مہینے بھی ہم فیوز ہو گئے اور کھانے پینے کے چکر میں، اور جناب ادھر ادھر کے چکروں میں، پیسے کمانے کے چکروں میں، اور پیسوں کی حساب اور پیسوں کی کتاب اور فلاں یہ وہ ہر طرف، اللہ تعالیٰ کہے گا یہ تو کم سمجھنے والے نہیں ہے، دن گزر رہے ہیں، کوئی اب بھی کوئی نیکی نہیں کمائے۔ کچھ جب ایسی موسم ہو، ایسا الحمدللہ رحمتوں کے سما ہو اور ایسے معاملات ہوں، تو آپ سوچیں ایک ایسا عمل جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسا عمل کہ جس میں بھائی فرمایا کہ عام دنوں کی حالت ہے اس عمل کے اوپر، جب وہ آدمی وہ عمل کرنے بیٹھتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ چاروں طرف سے فرشتے اس کو گھیر لیتے ہیں، اللہ کی رحمت اس کو ڈھانپ لیتی ہے، سکینہ ان پہ نازل ہونے لگتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس جماعت کا فرشتوں میں بیٹھ کر آسمانوں میں فخر سے فخریہ گفتگو کرتے ہیں ان کے بارے میں۔ تو اگر آدمی ایسا عمل نہ کرے رمضان میں تو یہ تو بڑی بدقسمتی والی بات ہے یا نہیں؟ چلو یہ قرآن پڑھ لیا الحمدللہ، نوافل کر لیے، تراویح کر لی، یہ جو عمل اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ بدقسمتی سے بھی آپ چکر مار کر دیکھیں ساری مسجدوں میں ذکر کا معاملہ آپ کو بہت کم نظر آئے گا۔ کتنا بڑا عمل ہے یہ، عام دنوں کے اندر یہ حال ہو۔ اچھا یہ بھی جس قرض کا یہ ہم تو تسبیح کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، نہیں، یہ جو بات میں کر رہا ہوں یہ جماعت کی بات کر رہا ہوں۔ ذکر تو پھر بھی لوگ کرتے رہتے ہیں، الحمدللہ پڑھتے رہتے ہیں، دیکھیے یہ ثواب میں نے بتایا، کس کا بتایا؟ یہ جماعت کا ہی، جماعت کے اندر بیٹھ کے جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے، مجالس سے ذکر کرتا ہے، جس کا اتنا بڑا انعام ہو، تو پورے دن میں ہم نے قرآن بھی پڑھا الحمدللہ، اور جناب اللہ ساری نیکی کی، صدقے کیے، سب ہوا، اور یہ چھوڑ دیا کہ کہیں اکٹھے بیٹھ کے اللہ کو یاد کر لیں آدھا پونا گھنٹہ۔ کتنی محرومی ہوگی مجھے بتائیں رمضان کے بعد، اور کتنی بدقسمتی ہوگی اس چیز کی، جبکہ خود حدیث میں آ رہا ہے کہ قرآن کے اندر جو 4 عمل بتائے گئے ہیں جو سب سے افضل ہے، اللہ کا ذکر ہے، مغفرت کا طلب کرنا ہے، جنت حصول جنت کی دعا کرنی ہے، اور جہنم سے بچنے کی دعا کرنی ہے۔ یہ 4 عمل ہے نا، لا الہ الا اللہ، نستغفر اللہ، نستغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ اللہ کا ذکر سر فہرست ہے، لا الہ الا اللہ۔ آپ بھی دیکھیں جو نبی کریم نے بتایا تھا نا بھائی کہ بھائی یہ رمضان آ رہا ہے، تو انہوں نے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی بتا دیا کہ یہ عمل کرنا ہے آپ نے، تو کتنی آسانی ہوگی۔ خود سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے کہ بھائی یہ عمل تم نے رمضان میں کرنا ہے، وہی عمل غائب، وہی عمل غائب۔ کہیں بتایا کہ تقریر ہو جناب فلاں ہو اور مجمع لگیں اور یہ ہو، یہ تو وقت عمل کا ہے دوستو، عمل کا۔ یہ بھی میں تقریر نہیں کر رہا، بہت سوچ کے 5-10 منٹ بات کر رہا ہوں، اصل مقصد کے لیے آنا ہے، اس لیے کہ تھوڑا سمجھ تو آ جائے ہمیں۔
اس کی اہمیت کیا ہے رمضان میں اور اللہ کے ذکر کی. تو اور پھر ایسی نایاب چیز جو مشکل سے ملتی ہے مجلس ذکر. ذکر مل جاتا ہے, ڈھونڈ کے دکھا دیں مجھے آپ کون اس وقت ذکر میں بیٹھا, پورا مجمع بیٹھا ہوگا, پورا 1 گھنٹہ ذکر کرے گا. اللہ اکبر. اس جماعت کا کیا حال ہوگا مجھے بتائیں کہ ہو رمضان, اللہ کی شفقتیں رحمتیں اور پتنی کیا اس وقت ہو رہا ہوگا پوری دنیا کے اندر. اور اس وقت وہ اللہ کے محبوب, اور جس میں عام دنیا میں اللہ عام حالات میں یہ بتاتا ہے کہ جب وہ انسان جماعت بیٹھ جاتی ہے اور اللہ کا ذکر کرتی ہے. ابو ہریرہ سے روایت ہے حدیث, اور شیخ حدیث نے بھی یہ نقل کی ہے. فضائل محمد دیکھنے تفسیر میں کہہ رہے ہیں, پڑھتے رہتے ہیں, آپ پڑھتے ہیں دماغ میں نہیں جاتی, عقل میں نہیں جاتی. پڑھتے ہیں کرنے کو کہہ دیں گے نہیں یہ تو بدعت ہے, یہ تو چھوڑ دو, غلط ہے, سستی آ گئی. ایسا عمل چھوڑ دیں آپ رمضان میں, مجھے بتائیں اتنا بڑا آسان عمل. فرمایا انسان جب بیٹھتا ہے تو اللہ فرشتے گھیر لیتے ہیں. فرشتوں کا گھیرنا کسی انسان کو گناہ گار کو معمولی چیز ہے؟ بتائیں وہ کہاں ہوگا پورے رمضان کے اندر. کہاں چیز ملے گی؟ مسجد سے ذکر ملے گی. صبح ہو رہی تو صبح یہ عمل, دوپہر کو ہو رہا تو دوپہر کو یہ عمل, رات کو ہو رہا تو رات کو بھی یہ عمل. دیکھیں یہ جو میں یہاں بیٹھ گیا ہوں, آپ بیٹھ گئے, یہ تو اللہ کا اتنا بڑا فضل ہو گیا ہے کہ ساروں مغفرت اس نے نیکیوں کی طرف ایسا بگایا ہمیں کہ الحمدللہ کروڑوں کروڑوں اربوں نیکی لے کے اٹھے گا ہم یہاں سے, اربوں کے حساب سے. ایک ایک کلمہ جو ہم پڑھیں گے اللہ اکبر, اس میں قرآن بھی ہے, اللہ کی رحمت بھی ہے, اللہ کی برکتیں بھی ہیں. سارا قرآن ہی پڑھیں گے. اور قرآن کا تکرار, ایک تو قرآن پڑھنا ہوتا ہے, ایک ہے تو قرآن کا تکرار. ابھی میں اس طرف نہیں جاؤں گا کہ کیا فضیلت ہے اس کی تکرار. ایک ہی آیت کو بار بار پڑھنا تو ایسا ہی ہے کہ جیسے ہنا نہیں ہوتا, ہنا سمجھتے ہیں نا, مہندی, اس کو لگا لیں لیکن اس کو رگڑے جائیں ہنا کو, تو اس میں خوشبو پھیلنا شروع ہو جاتی ہے. جس طرح رگڑتے ہیں اتنی خوشبو پھیلتی ہے. یہی ہے قرآن کی آیت کا کہ جتنا انسان پڑھتا ہے ایک ایک آیت کو. صحابہ کرام نے پوری راتیں نہیں گزاری, خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک آیت پہ رات نہیں گزاری. یہ تکرار تھا. آج کہتے ہیں یہ تکرار کرنا غلط ہے, استغفر اللہ. ثابت ہے یا نہیں تکرار؟ دیکھ قرآن ثابت ہے, خود نبی ہم سے ثابت ہے. کیونکہ تکرار آدمی وہ کرتا ہے جس کو لذت آتی ہے. بعض دفعہ میں دل کرتا ہے کہ میں ایک آیت کو ایک دفعہ پڑھوں, مطلب آیت سے مراد ذکر کی بات کر رہا ہوں, تو بے خودی میں دل کرتا ہے پڑھتے ہی رہو اس کو. مشکل سے روکنا پڑتا ہے کہ باقی آیت کو پڑھنا پڑتا ہے. وہ کیا وجہ ہے؟ یہاں تو کوئی اب میری پکچر نہیں بن رہی, وہ ٹی وی میں دکھایا نہیں جا رہا ہے, کوئی دھوم دھڑ, یہ تو ایک ذاتی معاملہ ہے کہ اس میں اتنا لطف آنے لگتا ہے اس آیت کے تکرار میں, حسبنا اللہ ونعم الوکیل, کہ وہ دل میں کیفیت ہونے لگتی ہے, دل کرتا ہے اس کو چھوڑے ہی نہ. درود پڑھنا شروع کرتے آدمی, درود میں بعض دفعہ 2 دفعہ پڑھ لیا, 3 دفعہ, بعض دفعہ پڑھتے پڑھے ہی جائیں. ہوتا ہے آپ کا دل ہی نہیں ہوتا ہوگا, کسی آیت پہ اٹک جاتا ہے. یہ لذت ہے اس کی کہ تکرار میں جو لذت ہے وہ عجیب ہے یا نہیں؟ تو بھائی یہ کتنی بڑی اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس وقت ہمیں وہ مجلس عطا فرما دے کہ جس کے بارے میں فرشتے گھیر لیتے ہیں, اللہ کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے, سکینہ نازل ہونے لگتا ہے. اور رمضان کے اس وقت اللہ کے نزدیک کون سے فرشتے ہوں گے, ان میں بیٹھ کے ہمارا ذکر شروع کر دیتے ہیں. اور فخر سے دیکھو بھائی پورے بول رہے ہیں, نظر مارو, اللہ تعالیٰ کہے گا کہیں نظر آ رہے ہیں اسی مجلس کہیں کوئی کہہ رہے حسبنا اللہ, کوئی لاہور والوں کو تذکرہ کر رہا ہے, دروشی پڑھ رہا ہے اس وقت. دیکھو سارے لوگ مستی بیٹھے ہیں, بھوکے ننگے تھکے ہوئے ہیں, جناب بیٹھے ہیں مسجد تقویٰ کے اندر. 15-20 درویش آدمی آئے ہیں میرے, اور بیٹھ کے اس وقت ہم سب کچھ قرآن بھی پڑھ کے آئے ہیں, نفل بھی پڑھی ہے, تراویح بھی پڑھی ہے, سب کچھ کر کے آئے ہیں. لیکن یہ وقت میرا محبوب وقت ہے, عصر سے لے کے مغرب تک. اتنا محبوب ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں محبوب پسند کرتا ہوں کہ کسی ایسی جماعت کے ساتھ بیٹھوں جو اس وقت بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرے. انعام ملا نہیں ملا ہے؟ اس پہ شکر کرنا چاہیے یا تنگ ہونا چاہیے؟ شکر کرنا چاہیے. کہاں اللہ کی نعمتیں میرے بھائی. تو آپ یہ یاد رکھیں گے بات, یہ ساری بات کرنے کا مقصد میرا یہ تھا کہ اگر اللہ توفیق دے, آج تو آگے کل پتہ نہیں, اگر توفیق دے اور کہیں پتہ چل جائے کہ بھئی اللہ کے ذکر کی مجلس ہو رہی ہے, تو پھر سستی نہیں کرنی. کتنے شیطان تو خیر ہے ہی نہیں, نفس ہے ہی نہیں, شیطان نما انسان آئیں گے, وہ کیا کرے گا ذکر میں, یہ کر لے, قرآن پڑھا صبح میں نے الحمدللہ, پھر تراویح سے قرآن ہی سنوں گا. اللہ نے یہ وقت جو رکھا ہے ظہر, عصر اور مغرب کے درمیان, اور وہ بھی نزدیک
رحمت کی اتنی رحمت کی کہ جس وقت یہ جیسے جیسے وقت جا رہا ہے اب یہ سونا بنتا جا رہا ہے، کیونکہ اب یہ افطار کا وقت آ رہا ہے، اور افطار کا وقت تو آپ کو پتہ ہی ہے، ان مقام سے سنتے ہیں آپ کتنا قیمتی وقت ہے۔ اس وقت بیٹھ کے آدمی دعا مانگ رہا ہے قرآنی شکل کے اندر، اجتماعی طور پر اللہ سے یادیں کر رہا ہے، اور بے خودی میں مستی میں سے کوئی ہے ہی نہیں کسی قسم کی حالت۔ ایسی مجلس کو چھوڑنا چاہیے، اور یہ تو یقین کر لے کہ آپ کو دنیا کا تعلق نہیں ہے، پیری مریدی کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے ایسا کوئی چیز۔ یہ سب جو افواہیں پھیلی ہوئی ہیں یہ نیکیوں سے روکنے کے لیے ہے لوگوں کو، میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں۔ ان پہ کام نہ درا کریں اور چپ کر کے اس عمل پہ آ جائیں۔ اللہ کا ذکر سے بڑی کوئی چیز نہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کہہ رہا ہے، والا ذکر اللہ ہے۔ اللہ کی بات تو مان جاؤ۔ اب یہ ہے کہ انشاءاللہ اللہ کا ذکر شروع کرتے ہیں، اور انشاءاللہ جہاں بھی ذکر کی مجلس ہو، ہمارا تو ماشاءاللہ صبح بھی ذکر کی مجلس ہوتی ہے فجر کے بعد، وہی بڑا قیمتی وقت ہے کہ نیکی کیوں نہ کمائیں۔ یہ نیکی کمانے کے لیے اللہ پاک نے دی ہے، شیطان روک دیا، نفس روک دیا، وہاں بھی ہیں۔ اور ذکر کے بعد ہوتی ہے 20-25 منٹ بیٹھتے ہیں الحمدللہ، یہ تو نہیں گھنٹے نہیں کرتے۔ اور اس کا تراویح کا وقت بھی ہے، تراویح ختم ہو جاتی ہیں، لوگ تھک کے بھاگے ہوتے ہیں، نہیں بھاگ کہاں رہے ہو، اللہ کا احسان اتنا بڑا کہ ہمیں قرآن سنا، کچھ دیر بیٹھ کے اللہ کا ذکر تو کر لو۔ تب بھی بیٹھ جاتے ہیں پیشے تھکے ہو، لیکن میں صحیح بتا رہا ہوں آپ، جس وقت تھکے ہوتے ہیں تراویح کا وقت ظاہر ہے انسان، لیکن جب ذکر پہ بیٹھتے ہیں فریش ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ بالکل فریش ہو کے جاتا ہے آدمی ماشاءاللہ، جیسے پتہ نہیں سو کے جا رہا ہے کہاں سے۔ کھائیں گے روزانہ، کتنا بڑا دھوکہ ہے انسان کو، تھک رہا ہے کیا بیٹھے گا، کیا ذکر کرے گا۔ آج بھی اگر نیکی نہیں کمائی ہو، سأل اللہ مغفرت من ربکم جنت، پھر نہ جنت ملے گی، نہ مغفرت ملے گا، نہ اللہ تعالیٰ کا کوئی کرم ملے گا۔ جی میں آپ کو بتاتا ہوں، آج کوئی نیکی کا کوئی بھی رستہ نہ چھوڑیں، ہر جو بھی رستہ مل جائے، جس طریقے سے مل جائے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ رمضان بہت تیزی سے گزر جائے گا، جن دنوں کو اللہ نے کہا ایام معدودات کے بہت تھوڑے ہیں، تو واقعی یہ بہت تھوڑے دن ہیں، اس کی قدر کریں بھائیو، اس وقت کو ضائع نہ کرو، اور ہر طریقے سے نیکی کمانے کی کوشش کرو۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو توفیق نصیب کرے۔